ایک چھوٹے سے گاؤں میں عبدالرحمان نام کا ایک غریب مگر ایماندار شخص رہتا تھا۔ اس کی زندگی سادگی کی مثال تھی۔ دن کو وہ مزدوری کرتا اور شام ہوتے ہی مسجد کا رخ کرتا، جہاں وہ خاموشی سے قرآن کی تلاوت کرتا اور اللہ سے باتیں کرتا۔ اس کے پاس مال و دولت نہ تھی، مگر دل میں شکر اور زبان پر صبر تھا۔ اس کی بیوی آمنہ نہایت نیک، صابر اور باپردہ عورت تھی۔ دونوں میاں بیوی کی زندگی مشکلات سے بھری تھی، مگر کبھی ایک دوسرے کو مایوس نہ ہونے دیتے۔ ان کا ایک بیٹا یوسف تھا، جو بچپن ہی سے نرمی، سچائی اور ادب میں ممتاز تھا۔ عبدالرحمان کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کا بیٹا دین کا علم حاصل کرے اور ایک اچھا انسان بنے۔ وقت گزرتا رہا، مگر ایک سال ایسا آیا جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بارش نہ ہوئی، کھیت سوکھ گئے، کام ختم ہو گیا اور خط نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عبدالرحمان کئی دن کام کی تلاش میں پھرتا، مگر خالی ہاتھ واپس لوٹتا۔ گھر میں فاقے ہونے لگے، مگر اس کے لبوں پر پھر بھی شکوہ نہ تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ انہی دنوں یوسف شدید بیمار ہو گیا۔ اس کا جسم تپنے لگا اور سانس اکھڑنے لگی۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ بار بار اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ دوا کے لیے پیسے نہ تھے اور دل بے حد بے چین تھا۔ ایک رات عبدالرحمان سجدے میں گر کر رو پڑا اور بولا، اے میرے رب، تو ہی رازق ہے، تو ہی شافی ہے، میں بے بس ہوں مگر تجھ پر پورا یقین رکھتا ہوں، میرے بچے کو شفا عطا فرما۔ اگلے دن گاؤں کے ایک امیر آدمی حاجی سلیم نے عبدالرحمان کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے کہا کہ اس کے گودام میں اناج بھرا ہوا ہے، اور اگر عبدالرحمان رات کے وقت وہاں سے چپکے سے کچھ اناج نکال دے تو وہ اسے اچھی رقم دے گا، جس سے وہ اپنے بیٹے کا علاج بھی کروا سکتا ہے۔ عبدالرحمان کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آیا، بیٹے کی بیمار صورت آنکھوں کے سامنے آ گئی، مگر فوراً اس کا دل کانپ اٹھا۔ اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا کہ میں بھوکا رہ سکتا ہوں، میرا بچہ تکلیف میں رہ سکتا ہے، مگر میں حرام کا سہارا نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے واپس آ گیا، حالانکہ دل دکھ سے بوجھل تھا۔ اسی رات وہ مسجد میں بیٹھا دیر تک روتا رہا۔ فجر کے وقت ایک اجنبی شخص مسجد میں آیا اور اس نے عبدالرحمان کا نام لے کر پکارا۔ عبدالرحمان حیران ہوا۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ ایک تاجر ہے، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس گاؤں میں جا کر ایک نیک اور صابر بندے کی مدد کرے۔ تاجر نے عبدالرحمان کو دوا، راشن اور کچھ رقم دی اور کہا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، میں تو صرف ذریعہ ہوں۔ عبدالرحمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس کی زبان سے بے اختیار شکر ادا ہوا۔ چند دنوں میں یوسف کی طبیعت سنبھلنے لگی، پھر وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، حالات بدلنے لگے، عبدالرحمان کی صبر بھری زندگی رنگ لانے لگی۔ یوسف نے علم دین حاصل کیا، قرآن کو سمجھا اور ایک بعمل عالم بن گیا۔ وہ جہاں بھی جاتا اپنے والد کے صبر، دیانت اور اللہ پر بھروسے کا ذکر ضرور کرتا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر میرے والد نے اس مشکل وقت میں حرام کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو شاید اللہ کی مدد ہم سے چھن جاتی۔